عام پاکستانی کو ڈبائیں گے، اس کو سری لنکا جیسی حالت کریں گے تو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی، تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی، آپ کے ضمیر بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے اگر مشکل فیصلے لینے ہیں تو انشاءاللہ لیں گے. مشکل فیصلوں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. حالات سری لنکا جیسے کریں گے تو تاریخ معاف نہیں کرے گی. ایک چیز پر تنقید نہ کریں. پیٹرول مہنگا کیا ہے تو پیسے گھر لے کر نہیں جا رہے. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی پوسٹ بجٹ کانفرنس. کہا لگ نہیں رہا اس سال تیل کی قیمتیں کم ہوں گی. پاور سیکٹر اور گیس سیکٹر کی سبسڈی کم کی ہے. انتظامی امور بہتر نہ کیے تو ملک کا چلنا مشکل ہوگا. کاروباری حضرات کو FBR کیسز ختم کرنے کی پیشکش کی ہے. وزیر مملکت عائشہ غوث پاشا بولی برے حالات کی وجہ سے ہم بھی پریشان ہیں. کوشش ہے مشکل اقدامات کا غریب آدمی پر کم سے کم اثر پڑے. نا اہل بجٹ نہیں، زیادہ غلطیوں والا بجٹ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا. اس میں اتنی چیزیں چھپائی گئی ہیں اور اتنا کچھ غلط بولا گیا ہے. وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ IMF اس بجٹ کو ریجیکٹ کر دے گا. صرف خانہ پوری بجٹ تھا. موجودہ بجٹ سے زیادہ غلطیوں والا بجٹ پہلے کبھی نہیں آیا. اس میں بہت ساری چیزیں چھپائی گئی ہیں. ماہر معاشیات مزمل اسلم کہتے ہیں بجٹ کو IMF مسترد کر دے گا. 1 مہینے بعد یہ بجٹ واپس دیں گے یا حکومت چھوڑ دیں گے. بجٹ میں آمدن اور خرچوں کا کوئی توازن نہیں. چھوٹے ریٹیلرز کے لیے فکسڈ انکم اور سیلز ٹیکس کا نظام تجویز کیا جا رہا ہے، جس میں ٹیکس کی وصولی بجلی کے بلوں کے ساتھ کی جائے گی. 13 جماعتی حکومتی اتحاد کا عوام دشمن بجٹ. ٹیکسوں کی بھرمار. مالی سال 2022-23 کا بجٹ پیش. موبائل فون، ٹیلی کام سروسز، گاڑیاں مہنگی. قدرتی گیس اور فرٹیلائزر پر سیلز ٹیکس بڑھا کر 10% کرنے کا فیصلہ. بینک کارڈ سے بیرون ملک ادائیگی پر 2% تک ٹیکس. سرکاری ملازمین کی تنخواہ 15 اور پینشن 5% بڑھانے کی تجویز. تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس چھوٹ کی حد 12 لاکھ ہوگی. جناب اسپیکر، اس امر میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے معاشرے میں تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ معاشی مسائل میں جکڑا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود اس طبقے پر ٹیکس کا اضافی بوجھ بھی ڈالا گیا ہے. حکومت نے تنخواہ دار طبقے کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبا دیا. 12 سے 24 لاکھ سالانہ آمدن پر 7% ٹیکس عائد. 24 سے 36 لاکھ آمدن پر فکس 84,000 اور 12.5% انکم ٹیکس ہوگا. چھوٹے دکاندار 20,000 روپے تک بجلی کے بلوں پر 5% ٹیکس بھریں گے. 20 سے 25,000 کے بل پر 7.5%. 25 سے 30,000 کے بل پر فکس 3,000 روپے ٹیکس ہوگا. 30 سے 50,000 پر فکس 5,000 اور 50,000 سے زائد بل پر 10,000 روپے ٹیکس لگے گا. ملک کی دفاع کے لیے 1523 ارب روپے، سول انتظامیہ کے اخراجات کے لیے 550 ارب روپے ہوں گے. پینشن کی مد میں 530 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. رواں مالی سال دفاع پر 1523 ارب روپے خرچ ہوں گے. پینشن پر 530 ارب، سبسڈی پر 1515 ارب، یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے 12 ارب روپے مختص. بجلی کے بلوں پر سبسڈی کی مد میں 570 ارب روپے. پیٹرولیم بقایاجات کے لیے 71 ارب. رمضان پیکج کے لیے 5 ارب روپے کی اضافی رقم مختص کی گئی. 40,000 تک آمدن والوں کو 2,000 ماہانہ دیے جائیں گے. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اپنی انڈسٹری کو مراد دے ڈالی. سنیکس مینوفیکچرنگ کے لیے فلیور پاؤڈر پر ڈیوٹی میں کمی کر دی گئی. عمران خان نے امپورٹڈ حکومت کا عوام اور کاروبار دشمن بجٹ مسترد کر دیا. کہتے ہیں بجٹ افراط زر، اقتصادی ترقی کے غیر حقیقی مفروضوں پر مبنی ہے. حساس قیمتوں کا انڈیکس 24% تک جا پہنچا ہے. اعداد و شمار سے واضح ہے کہ مہنگائی کی شرح 25 سے 30% ہوگی. شرح سود بلند ہونے سے معاشی ترقی رک جائے گی. ہمارے دور کی انقلابی ٹیکس اصلاحات روکی جا رہی ہیں. صحت کارڈ، کامیاب پاکستان جیسے غریب دوست اقدامات ختم کیے جا رہے ہیں. ٹیکس زیادہ کرنے سے اکانومی امپروو نہیں ہوگی. 25 یونٹ ہمارے اس وقت بند پڑے ہیں بیکاز ان کے پاس گیس نہیں ہے، کنیکشن نہیں ہے بجلی کے. ہمیں جس ریٹ میں بھی بجلی ملے، ہمیں جس ریٹ میں بھی گیس ملے تو صحیح. ٹیکس زیادہ لگانے سے معیشت بہتر نہیں ہوگی. اٹما نارتھ کے چیئرمین حامد زمان کا رد عمل.
کہا ایسی صورتحال میں ٹیکسٹائل انڈسٹری نہیں چل سکتی، ہدف پورے نہیں کر سکیں گے۔ ٹیکسٹائل صنعت کے لیے پچھلے 4 سال سب سے بہترین رہے ہیں۔ سابق چیئرمین آباد حنیف گوہر کہتے ہیں پی ٹی آئی نے تعمیرات انڈسٹری کو بہت مراد دی، موجودہ حکومت نے ختم کر دی۔ ریلیف دینے کی بجائے مزید ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، یہ تعمیراتی انڈسٹری کا قلاقمہ کرنے جا رہے ہیں۔ تمام انڈسٹریز چل پڑی تھیں لیکن موجودہ حکومت دوبارہ بند کر رہی ہے۔ ہم نے مائنڈ بنا لیا ہے، اب ہم زیادہ بلند عمارات نہیں بنا سکتے۔ مہنگائی کے باعث ہم لوگوں کو انڈسٹری سے نکال رہے ہیں۔ ایک ہفتے میں مہنگائی میں 2.67% ریکارڈ اضافہ، مجموعی شرح 23.98% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق ایک ہفتے میں 33 اشیاء ضروریہ مہنگی ہوئیں۔ پیٹرول، گھی، کوکنگ آئل، آلو، پیاز، ٹماٹر، دالیں، نمک، بیف، مٹن، چینی مہنگے ہونے والے آئٹمز بھی شامل۔ منی لانڈرنگ کیس، وزیراعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی عبوری ضمانت کی توثیق کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ۔ ایف آئی اے نے مفرور ملزمان کی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی، بتایا تینوں ملزمان دیے گئے پتے پر موجود نہیں ہیں۔ ملک مقصود کی ڈیتھ کی کنفرمیشن کے لیے متعلقہ ادارے کو خط لکھ دیا۔ شہباز شریف بولے میرے خلاف کرپشن ثابت ہو جاتی تو یہاں کھڑا نہ ہوتا، منہ چھپا کر کسی جنگل میں پھر رہا ہوتا۔ 1 سال تک چالان اس لیے پیش نہیں کیا گیا کہ کسی طرح مجھے گرفتار کر لیں۔ اور لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا کیس، سیشن کورٹ کا یاسمین راشد سمیت پی ٹی آئی کے 9 رہنماؤں کو شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ ضمانت میں 18 جون تک توسیع۔ یاسمین راشد کہتی ہیں حکومت عمران خان کی مقبولیت سے گھبرائی ہوئی ہے، ہم ڈرنے والے نہیں۔ میاں محمود رشید بولے لاہور میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، حکومت ہمیں عدالتوں میں مصروف رکھنا چاہتی ہے۔ میاں اسلم اقبال کہتے ہیں تمام پولیس افسران کی لسٹ تیار کر رہے ہیں، جب حکومت میں آئیں گے تو ان کو جیل بھجوائیں گے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔